السلام علیکم، کیو اور وائس چینل پہ خوش آمدید۔ پراپرٹی ڈیلر کے کہنے کے مطابق یہ گھر کافی بڑا تھا۔ کامران اس گھر کی اتنی کم قیمت ہونے پر حیران بھی تھا اور اپنی قسمت پر کافی رشک بھی کر رہا تھا۔ پراپرٹی ڈیلر اویس نے اسے بتایا تھا کہ یہ مکان پاکستان بننے سے پہلے کسی ہندو کی ملکیت تھا، جو سن 46-47 کے فسادات کے دوران یہاں سے ہندوستان چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد یہ مکان سیٹھ طفیل کے تصرف میں رہا، جو اپنا کاروبار بیرون ملک سیٹ ہونے کے بعد وہاں شفٹ ہو گئے تھے، اور اس گھر کو بیچنے کی ذمہ داری پراپرٹی ڈیلر اویس کے سپرد کر دی۔ جب کامران نے اس گھر کی کم قیمت ہونے کی وجہ پوچھی تو اویس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا کہ سیٹھ طفیل کو روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں، اسی لیے وہ برائے نام قیمت پر اسے بیچنے کا کہہ گئے تھے۔ اویس نے کاغذی کارروائی اور لین دین مکمل ہونے پر گھر کی چابیاں کامران کے حوالے کی اور واپس چلا گیا۔ کامران نے بڑے سائز کے گیٹ پر لگے تالے کو کھولا اور اندر قدم رکھا۔ اندر آتے ہی اسے عجیب سی نوست اور بے چینی کا احساس ہوا۔ اس نے آس پاس کا جائزہ لیا، جانے کتنے عرصے سے اس مکان کی صفائی نہیں ہوئی تھی۔ چار دیواری کے ساتھ فاصلے پر لگے درخت اور گلاب اور چنبیلی کے پودے دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے مرجھا چکے تھے۔ جامن، سفیدہ اور نیم کے درختوں کے ڈھانچے اپنی حالت زار پر نو اکناں تھے۔ پورا لان ان درختوں کے سوکھے پتوں سے بھرا پڑا تھا، جو کامران کے پیروں تلے آ کر چور کر رہے تھے۔ یہ گھر چاروں طرف سے 6 فٹ کی جگہ چھوڑ کر درمیان میں بنایا گیا تھا، جس پر پرانے زمانے کی پتلی ٹائل استعمال کی گئی تھی۔ کامران نے عمارت کا چاروں طرف سے جائزہ لیا۔ چاروں اطراف میں خودرو جھاڑیاں اور جڑی بوٹیوں کا بسیرا تھا۔ عمارت کی بیک سائڈ پر ایک پرانا کنواں دیکھ کر اسے کافی حیرت ہوئی۔ اس کنویں کے اوپر لوہے کے ڈبوں کی ایک مالا سی ابھی بھی موجود تھی، جس کے ساتھ ایک موٹا اور لمبا سا لکڑی کا ٹکڑا یوں لگایا گیا تھا جیسے کولو پر تیل نکالنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ ایسے کنویں پرانے زمانے میں بیلوں کی مدد سے چلائے جاتے تھے۔ جب بیل کنویں کے گرد چکر لگاتے تو ڈبوں کی مالا گھومتی اور نیچے موجود پانی کو بھر کر کنویں سے باہر موجود کیاریوں میں ڈال دیتی۔ کامران نے کنویں کے اندر جھانکا۔ کنویں کا پانی کافی نیچے چلا گیا تھا، مگر کنواں ابھی سوکھا نہیں تھا۔ اس کنویں کے پاس کامران کو عجیب سی وحشت کا احساس ہوا اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا سامنے کے رخ پر آ پہنچا۔ اسے اپنا وجود پسینے میں بھیگا محسوس ہوا۔ اس نے تمام خیالوں کو ذہن سے جھٹک کر گھر کا مین دروازہ کھولا۔ سامنے ایک بڑا ہال نما کمرہ تھا، جسے ٹی وی لاؤنج کی طرح سجایا گیا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کمرے کی ہر چیز پر گرد و غبار کی تہ جم چکی تھی۔ اس ہال میں سے سیڑھیاں اوپر چھت پر جا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر میں کامران نے گھر کے سارے کمروں اور چھت کا جائزہ لے ڈالا۔ گھر میں 3 کمرے تھے جو مکڑی کے جالوں اور گرد و غبار سے اٹے ہوئے تھے۔ اس نے کچھ لوگ بلوا کر 2 ہی دن میں پورے گھر کو صاف ستھرا کر لیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ کل ہی جا کر اپنی بیوی اور دونوں بچوں کو لے آئے گا۔ کامران سرکاری اسکول میں ایک کلرک تھا۔ وہ اور اس کے بیوی بچے کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ پچھلے بہت سالوں سے اس کی اپنا گھر خریدنے کی خواہش تھی، جو آج پوری ہو گئی تھی۔ اگلے ہی دن وہ اپنی بیگم اسما اور بچوں اکاشا اور عادل کو ساتھ لے آیا۔ اکاشا 15 سال کی تھی، جبکہ عادل ابھی 7ویں سال میں تھا۔ وہ دونوں بڑے گھر میں آ کر بہت خوش تھے، جبکہ خود کامران اور اسما کے چہروں پر بھی خوشی کی دھنک سی بکھر گئی تھی۔ رات کا جانے کون سا پیر تھا، ہلکے سے کھٹکے پر کامران کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے ٹیبل لیمپ کا بٹن دبایا تو کمرے کے دروازے کو کھلا پایا، جبکہ اسے 100% یقین تھا کہ اس نے سوتے وقت دروازہ بند کیا تھا۔ کامران جلدی سے اٹھا، ٹارچ اٹھائی اور بچوں پر ایک نظر ڈالی، جو سکون سے سو رہے تھے۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو اسے کوئی سایہ سا نظر آیا۔ وہ سایہ غیر معمولی حد تک قد و قامت میں لمبا اور قوی ہیکل تھا، جو تیزی سے گھر کی پچھلی سائیڈ پر مڑ گیا۔ کامران بھی بجلی کی سی تیزی سے بھاگا۔ مڑتے ہی اس کی نظر کنویں پر پڑی۔ وہ سایہ کنویں میں کود چکا تھا۔ کامران بھاگتا ہوا کنویں کے قریب پہنچا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی کنویں میں پھینکی
مگر کنویں کی تہہ میں ٹھہرا پانی پورے ماحول کی طرح پرسکون تھا۔ اچانک کامران کو پھر سے عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا۔ عجیب سا خوف اور وحشت اس کے حواسوں پر چھاتے ہی اس کے مسام پسینہ اگلنے لگے۔ کامران تیزی سے مڑا اور تقریباً دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں آ پہنچا۔ اس کے جسم پر اب بھی کپ کپی سی طاری تھی۔ صبح اٹھتے ہی ناشتے کے دوران اس نے بیگم اور بچوں کو سختی سے منع کیا کہ گھر کی بیک سائیڈ پر کوئی نہیں جائے گا۔ سکول میں کام کے دوران بھی اس کا ذہن گھر کی طرف تھا۔ اس نے 12 بجے ہی سکول سے چھٹی لی اور گھر جا پہنچا۔ گھر میں بیگم کی بہن اور اس کے بچوں کو دیکھ کر کامران مزید پریشان ہو گیا۔ یہ کب تک واپس جائیں گے؟ کامران نے اسما سے پوچھا، جو کچن میں کھڑی سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ آپا 1 ہفتے کے لیے رہنے آئی ہیں، مگر آپ ایسا کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اسما نے حیرت سے پوچھا۔ 1 ہفتہ؟ کامران زیر لب بڑبڑایا اور اپنے دانتوں سے ہونٹوں کو کاٹتے کسی گہری سوچ میں چلا گیا۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ خیر تو ہے؟ کچھ نہیں، کامران نے اسما کی بات کا جواب دیا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ کامران کی سالی شائستہ کے 3 بچے تھے۔ سب سے بڑی فائزہ جو عکاشہ کی ہم عمر تھی، اس سے چھوٹے بلال اور احمد تھے۔ وہ سب لان میں کھیل رہے تھے۔ کامران کو عکاشہ اور فائزہ وہاں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ابھی وہ ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک گھر کی پچھلی سائڈ سے دونوں بچیوں کی چیخ سنائی دی۔ کامران پچھلی طرف لپکا۔ اتنے میں دونوں لڑکیاں بھاگتی ہوئی اس کے پاس پہنچ گئیں۔ کیا ہوا تم دونوں کو؟ کامران نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ پاپا کوئی کنویں میں گر گیا ہے۔ کون گر گیا ہے؟ کامران بڑبڑایا اور تیزی سے بھاگتا ہوا کنویں پر جا پہنچا۔ جب اس نے کنویں میں نظر ڈالی تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کنویں کی تہہ میں کھڑے پانی میں بلبلے سے اٹھ رہے تھے اور پانی ایسے ہل رہا تھا جیسے پانی کے نیچے زلزلہ آیا ہوا ہے۔ کامران جلدی سے بچوں کے پاس پہنچا۔ سب بچوں کو دیکھنے کے بعد اس نے سکون کی سانس لی۔ اس نے عکاشہ کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، بیٹا تم لوگوں کو ادھر جانے سے منع کیا تھا نا، پھر ادھر کیوں گئے؟ پاپا ہم تو صرف کھیل رہے تھے، عکاشہ نے دھیمے انداز میں کہا۔ اچھا تم بتا رہی تھی کہ کنویں میں کوئی گر گیا ہے، کیا تم نے اسے گرتے دیکھا ہے؟ اور کون تھا وہ؟ پاپا فائزہ اور میں نے کنویں کے بانس کو دھکا لگایا تھا، ہم تو صرف کھیل رہے تھے۔ جب کنویں پر موجود لوٹے گھومے تو پانی میں کچھ گرنے کی آواز آئی، ہم دونوں بہت ڈر گئی تھی، اس لیے ہم وہاں سے بھاگ آئے۔ کامران نے سب بچوں کو وہاں بلایا اور ایک دفعہ پھر سختی سے منع کیا کہ وہ سب گھر کی بیک سائڈ پر نہیں جائیں گے۔ پہلی رات ہی اس نے جو کچھ دیکھا تھا وہ دیکھنے کے بعد کامران بہت فکر مند ہو گیا تھا۔ اس نے اسی وقت کنویں کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رات کو کامران نے تمام کمروں کو اندر سے تالے لگائے۔ اسما اور شائستہ اس کی اس حرکت پر کافی حیران تھی، مگر انہوں نے کوئی سوال نہ کیا۔ رات کا جانے کون سا پیر تھا جب کچھ آوازوں پر کامران کی آنکھ کھل گئی۔ وہ چند لمحے کان لگائے کچھ سننے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ بہت سے لوگوں کے رونے کی آوازیں تھیں جو نہایت درد بھری آواز میں بیان کر رہے تھے۔ ان آوازوں میں نسوانی آوازیں زیادہ اونچی تھیں۔ کامران آہستہ سے اٹھا اور دبے قدموں چھت پر آ گیا۔ آوازیں کنویں والی سائڈ سے آ رہی تھیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے چھت کی منڈیر سے نیچے جھانکا تو وہاں ایک عجیب منظر تھا۔ ایک بانسوں کی بنی کھاٹ پر کوئی سفید کپڑے میں ڈھکا لیٹا ہوا تھا۔ اس کی کھاٹ کے ارد گرد 50-60 کے قریب لمبے قد اور چوڑے چکلے اعضاء والے لوگ بیٹھے رو رہے تھے۔ وہ سب کے سب سیاہ لباس میں ملبوس تھے اور سر کو بھی سیاہ ہوڈ سے چھپا رکھا تھا۔ پھر وہ لوگ اٹھے، ان کے قد اتنے لمبے تھے کہ چھت کی منڈیر سے ان کے سر اونچے ہو گئے تھے۔ کامران تیزی سے چھت کے کونے میں دبک گیا۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ان کے قدموں کی آوازوں کو دور ہوتے سن کر کامران اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک بار پھر منڈیر سے نیچے جھانکا۔ وہ لوگ اس کھاٹ کو کندھوں پر رکھے گیٹ سے باہر جا رہے تھے۔ گیٹ کا تالا کامران نے خود لگایا تھا، مگر اب وہ تالا کھلا پڑا تھا۔ کامران نے اپنے بازو پر چٹکی کاٹی۔ درد ہونے پر اسے یقین ہوا کہ وہ کوئی خواب نہیں دیکھ رہا۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ اس کے ذہن پر سوچوں نے یلغار کر دی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ گھر رہنے کے لائق نہیں ہے۔
مگر وہ اس گھر کو چھوڑ کر جائے تو کہاں جائے؟ جو جمع پونجی تھی وہ سب اس گھر کو خریدنے پر لگ چکی تھی۔ اب اگر کرائے کا کوئی گھر مل بھی جاتا تو اس کا ایڈوانس بھرنے کے لیے اس کے پاس معقول رقم موجود نہیں تھی۔ آخر سوچتے سوچتے وہ ایک نتیجے پر پہنچ ہی گیا۔ صبح اٹھتے ہی وہ سب سے پہلے ایک مستری کو بلا لایا، اسے کنواں دکھایا اور کنویں کو بند کرنے کا بولا۔ مستری انور نے ضروری سامان اور 2 مزدوروں کو لا کر کام شروع کر دیا۔ دونوں مزدوروں نے مستری کے کہنے پر ماربل کا ایک گول ٹکڑا اٹھایا اور کنویں کی طرف بڑھے۔ اچانک ہی ایک مزدور نے ماربل کے اس ٹکڑے کو چھوڑ دیا اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ دوسرا مزدور عین وقت پر پیچھے ہٹ گیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو ماربل کا ٹکڑا پاؤں پر گرنے سے اس کے پاؤں کا کچومر نکل جاتا۔ مستری انور اور کامران تیزی سے بھاگتے مزدور کے پاس پہنچے۔ مزدور تڑپ تڑپ کر ساکت ہو چکا تھا۔ کامران نے اس کی نبض ٹٹولی جو آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اس نے مزدور کے پاؤں کی تلووں کی اپنی ہتھیلیوں سے مالش شروع کر دی۔ اچانک ہی مزدور نے آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ اس کے حلق سے نسوانی مگر بھیانک آواز نکلی، تم میں سے کوئی نہیں بچے گا، میں تم کو تمہارے بچوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ مزدور پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ کامران نے ہاسپٹل فون کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر میں ایمبولینس آ گئی۔ مستری نے کامران سے معذرت کر لی اور اپنے اوزار اٹھا کر مزدور کو ساتھ سے لیے باہر نکل گیا۔ کامران کے وجود پر کپ کپی سی تاری تھی۔ اتنا تو اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا شک غلط نہیں تھا۔ اس گھر میں ضرور کوئی عصبی مخلوق بستی تھی۔ اگلے دن عکاشہ اور فائزہ دونوں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ان کا بدن بخار سے تپ رہا تھا۔ کامران انہیں ہاسپٹل لے جانا چاہتا تھا مگر وہ نیم بے ہوش تھی اور ان کا وزن بے انتہا بڑھ چکا تھا۔ 15-16 سالہ جان پان سی لڑکیوں کا وزن ایک دم غیر معمولی حد تک بڑھ جانا سب کی حیرت میں اضافہ کر رہا تھا، مگر کامران جانتا تھا کہ یہ بخار نہیں کوئی اور چکر ہے۔ اپنے کچھ جاننے والوں سے مشورہ کر کے کامران ایک شاہ صاحب کو لے آیا۔ شاہ صاحب کی شخصیت کافی پراثر تھی۔ چہرے پر سکون اور نورانیت کا ایک دریا سا بہہ رہا تھا۔ ماتھے پر سجدوں کے نشان بنے تھے۔ سادہ سا لباس پہن کر بھی ان کی شخصیت کافی سحر انگیز تھی۔ یہاں پر جنات کا بسیرا ہے میرے بیٹے، مجھے جلدی سے بچوں والے کمرے میں لے جاؤ، شاہ صاحب نے فضا میں سونگتے ہوئے کہا۔ کامران تیزی سے کمرے میں پہنچا۔ دونوں بچیاں ابھی بھی نیم بے ہوش سی تھیں۔ شاہ صاحب کے اندر قدم رکھتے ہی دونوں ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ دونوں لڑکیوں کے منہ سے بیک وقت نکلا۔ ان کی حلق سے بھاری نسوانی آوازیں خارج ہو رہی تھیں۔ شائستہ اور اسما پہلے شاہ صاحب کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی، اب بچوں کے حلق سے نکلنے والی بھاری نسوانی آوازوں کو سن کر مزید حیران ہو گئی۔ شاہ صاحب نے اپنی جیب سے ایک چاک نکالا اور سب لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا ہونے کو بولا۔ جب بچوں سمیت سب کمرے کے وسط میں آ گئے تو شاہ صاحب نے چاک کو نیچے پھینک دیا۔ چاک خود بخود گھوم کر ان لوگوں کے گرد دائرہ سا بنانے لگا۔ نور عالم صاحب، آپ مہربانی کریں یہاں سے چلے جائیں، ان بچوں کو تو ہم ہرگز نہیں چھوڑیں گی۔ عکاشہ کے لبوں سے کھرکھراتی ہوئی آواز نکلی۔ شاہ صاحب نے چاک اپنی جیب میں رکھا اور ایک تسبیح نکال لی۔ شاہ صاحب تو جیسے ان کی باتوں کو سن ہی نہیں رہے تھے۔ میں نے تم لوگوں سے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ تم انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاؤ گے، مگر شاید تم نے میری باتوں پر غور نہیں کیا تھا۔ شاہ صاحب کا لہجہ حسب معمول نرم ہی تھا۔ ہم تو ان لوگوں کا خیال رکھتے تھے۔ اس شخص کا چھوٹا بچہ نیند میں چارپائی سے گرنے لگا تھا تو میں نے اسے جا کر پکڑا تھا۔ یہ شخص میرے پیچھے باہر بھی آیا تھا مگر ان بچوں نے میرے معصوم بچے کو کنویں میں پھینک دیا۔ میں جب تک ان دونوں کی جان نہیں لے لیتی انہیں چھوڑوں گی نہیں۔ فائزہ کے حلق سے اب غصے بھری گراٹیں نکل رہی تھیں۔ شاہ صاحب نے آنکھیں بند کی اور کچھ دیر خاموش رہے، پھر آنکھیں کھول کر فائزہ سے مخاطب ہوئے۔ ان بچوں کو معلوم نہیں تھا کہ تمہارا بچہ کنویں پر لٹکی مالا میں سو رہا ہے۔ انہوں نے تو انجانے میں اسے گھمایا تھا اور تمہارا بچہ پانی میں گر گیا۔ کچھ بھی ہو، یہ دونوں لڑکیاں میرے بچے کی قاتل ہیں، میں ان کو مار کر ہی جاؤں گی۔ فائزہ کے منہ سے کاف بہنے لگی، وہ بہت غصے میں تھی۔ ٹھیک ہے، میں بھی دیکھتا ہوں تم کیسے ان بچوں کو مارتی ہو۔ شاہ صاحب کی آواز میں پہلی دفعہ غصے کی جھلک دکھائی دی اور وہ ہاتھ میں پکڑی تسبیح کو تیزی سے پھیرنے لگے۔ کامران، اس کی بیگم اور سالی
تینوں حیرانگی اور خوف سے یہ سب بات چیت سن رہے تھے۔ اچانک ہی فائزہ اور عکاشہ کے حلق سے درد بھری چیخیں بلند ہونی شروع ہو گئی۔ پھر کمرے کے دروازے سے دو آدمی اندر داخل ہوئے جنہوں نے صرف تہمت باندھ رکھے تھے۔ انہوں نے آ کر شاہ صاحب کے پاؤں پکڑ لیے۔ شاہ صاحب انہیں چھوڑ دیجیے، ان کی طرف سے ہم معافی مانگتے ہیں۔ نور عالم صاحب نے تسبیح کو جیب میں ڈالا اور اس آدمی سے بولے، تم مجھے وعدہ کرو کہ اب تم ان لوگوں کو کچھ نہیں کہو گے اور یہ جگہ بھی چھوڑ دو گے۔ شاہ صاحب نے درخت آواز میں کہا، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، چھوڑ دو ان کو۔ دوسرا جملہ اس آدمی نے فائزہ کو دیکھ کر بولا تھا۔ ایک دم ہی دونوں بچیوں کے منہ سے دھواں سے نکلا اور روشن دان کے ذریعے باہر نکل گیا۔ وہ دونوں آدمی بھی غائب ہو گئے۔ کیا اب میری بچی ٹھیک ہے؟ کامران نے شاہ صاحب کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھا۔ شاہ صاحب کے چہرے پر فکر مندی کے آثار تھے۔ امید تو ہے کہ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جنات جب جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی نشانی دے جاتے ہیں، مگر یہ جنات جاتے ہوئے کوئی اشارہ نہیں دے گے، اس لیے میں پریشان ہوں۔ پھر نور عالم صاحب نے پانی پر دم کر کے کنویں سمیت پورے گھر میں چھڑکا۔ اب یہ گھر ہر طرح کے برے اثرات سے پاک ہے، شاہ صاحب نے کہا تو کامران کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پھر اس نے شاہ صاحب کو کھانے پر روکنے اور روپیہ پیسہ دینے کی بہت کوشش کی، مگر وہ مسکراتے ہوئے منع کر کے وہاں سے چلے گئے۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ عکاشہ اور فائزہ کی ایک ماہ کے وقفے سے شادی ہو گئی۔ وہ سب اس واقعے کو بھول چکے تھے، مگر جب عکاشہ کے ہاں مرے ہوئے بچے کی ولادت ہوئی تو بچے کی کمر پر ایک بڑا سا کالے ہاتھ کا نشان دیکھ کر ان کا ذہن انہی جنات کی طرف گھوم گیا۔ عکاشہ کے بچے کی وفات پر فائزہ کی ماں شائستہ بھی افسوس کرنے آئی تھی۔ پھر ایک مہینے بعد فائزہ کے گھر سے بھی اسی طرح کی بری خبر آئی۔ اس کا بچہ بھی مرا ہوا پیدا ہوا تھا، جس کی کمر پر ویسا ہی ہاتھ کا نشان بنا ہوا تھا۔ جنات نے جاتے جاتے اپنی نشانی چھوڑ دی تھی۔